ایک طرف وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کھلم کھلا وفاق کو للکار رہے ہیں اور خود براہ راست افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبے میں گورنر راج لگانے کی آپشن پر غور ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ السلام علیکم کنڈی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لگ رہا ہے گورنر راج فیصلہ ہو گیا ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا، اگر آپ لگا رہی ہیں گورنر راج تو مجھے نہیں پتا۔ نہیں سر، میں کہاں، اللہ نہ کرے میں لیکن کہیں سے خبریں آ رہی ہیں، کہیں تو آگ لگی ہوئی ہے جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے نا سر۔ آگ تو کے پی میں لگی ہوئی ہے، باقی تو کہیں پہ نہیں لگی ہوئی۔ دیکھیں اس وقت جو کے پی کی سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ہماری جو فورس ہے جو کہ لوگوں کو تحفظ دینے والی ہے، 4 ضلعوں میں جو ہے وہ فورس روڈوں پہ نکلی ہوئی ہے، اور ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت نکالی گئی ہے کہ فوج کے خلاف اور فیڈریشن کے خلاف ہم پولیس کو کھڑا کر دیں۔ صوبائی حکومت تو پہلے یہ بتائیں کہ ان کو 600 ارب روپے جو NFC ایوارڈ میں ملے ہیں اسی پولیس کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے 1% آف NFC ایوارڈ جو مل رہا تھا 2009 میں جب 7th NFC ایوارڈ ہوا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور اس ہمارے صوبے کو ان کا ایک احسان تھا کہ 1% آف NFC ایوارڈ دیا، اس میں 600 ارب روپے ان کو ملے۔ اس وقت میرے پولیس کی تنخواہ سب سے کم ہے، APC نہیں ہے، گیجٹس نہیں ہے، لیب نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عیاشیں کر رہے تھے اس کے اوپر۔ اگر یہ عیاشیں نہ کرتے اور کرپشن نہ کرتے، اس پولیس پہ خرچ کرتے تو آج پولیس باہر نہیں نکلی۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں بدامنی ہو، خانہ جنگی ہو خدا نخواستہ، اور یہ جو ہے فوج کے خلاف یا جو ہے وہ اپنے اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ اپنے جو بدلے ہیں اس طریقے سے اتارنا چاہتے ہیں، یہ خود ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں۔ صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت، صوبائی حکومت نے پولیس فورس کو، صوبائی حکومت کی ایما پر پولیس فورس جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے؟ بالکل ہے، اس کے پیچھے بالکل ان کا آتا ہے۔ یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ مرکز میں اقتدار میں نہ ہو، تو یہ تو پہلے 9 مئی بھی کرنے والے یہ لوگ تھے، تو یہ اگر 9 مئی کر سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں۔ آج مجھے بتائیں نا کہ اب صوبے میں جو صورتحال خراب ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ کئی پروگرام کیے ہیں، جی، کیا آج تک کوئی صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے؟ کیا آپ فوج کے خلاف تو صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا کے قراردادیں پاس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ امن و امان کے لیے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں، تجاویز نہیں مانگ سکتے ہیں؟ آج تک جو ہے امن و امان کے اوپر کوئی آپ نے اجلاس نہیں کیا۔ لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں جب بھی وہ تو لیکن سر وہ تو پرائم منسٹر نے بھی جو APC بلوانی تھی، وہ APC بھی عزم استحکام اور آپریشن پہ تو پھر وہ بھی کبھی نہ بلائی گئی، وہ تو پھر وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے۔ میری ابھی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ان کو بتایا اپنے صوبے کی صورتحال کہ اس وقت بھی اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، خدا نخواستہ اگر یہ مرض کا علاج ہو گیا، اس کے اوپر ان کا بڑا کنسرن تھا، اور وہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے، میٹنگ بھی کرنی ہے، انٹیریئر منسٹر کے کو کہا ہے اور ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ اس میٹنگ بھی ہو اور اس چیز کو ہم ٹھیک کریں، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اگر مرض لا علاج ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہوگا، کل افغانستان میں امن نہیں تھا اور ہم جو ہے بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ آگ ادھر آ گئی ہے، تو کل یہ پنجاب اور سندھ میں بھی جا سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر کے پی میں پاکستان میں پھیلے گی پھر خدا نہ خواستہ۔ بالکل صحیح ہے بات آپ کی، پورے پاکستان میں پھیلے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سے حکومت آئی ہے، CM کا جس علاقے سے تعلق ہے جہاں سے وہ منتخب ہو کر آئے ہیں، IG صاحب کو بھی اس علاقے سے تعلق ہے اور میرے بھی تعلق ہے، تو صوبائی حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر۔ المیہ یہ ہے کہ جب اگر جج اغوا ہوتا ہے، جج پہ فائرنگ ہوتی ہے، کرنل اغوا ہوتا ہے، اگر وہ اغوا ہوتا ہے آپ کے نادر کے آفیسر یا تو سارے کیوں CM صاحب کے گاؤں میں یا اس کی زمینوں کے ساتھ سے ہوتے ہیں؟ اس کا کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ جو بھی، لیکن CM صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں، گورنر صاحب CM صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات کرنے دیں افغانستان سے، لے کر جاتا ہوں وفد اپنا۔ دیکھیں افغانستان سے بات ریاست کرے گی، افغانستان سے بات حکومت کرے گی۔ CM صاحب آج اگر مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، جب افغانستان کو اڈے مل رہے تھے تو CM صاحب کے والد موصوف مشرف صاحب کی کابینہ میں صوبائی خیبر پختونخوا کابینہ کے ممبر تھے، تو اس وقت انہوں نے کیا ڈسینڈنگ نوٹ لکھا؟ کیا انہوں نے کہا کہ اڈے نہ دیے جائیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ اڈے مت دو؟ والد صاحب ایک پالیسی پہ اور بیٹا دوسری پالیسی پہ، یہ کون سی سیاست آپ کر رہے ہیں؟ آج آپ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ آپ کے والد صاحب تو اسی کی بنیاد آپ نے رکھی تھی جب آپ کہہ رہے تھے بقول آپ کے یہاں پر جو ہے خون بہایا جا رہا تھا، تو اس وقت آپ کے والد صاحب تو صوبائی کابینہ کے ممبر تھے، انہوں نے کیا اس میں کیا کہا؟ لیکن اگر سولوشن کی طرف ہم جائیں کنڈی صاحب، اب سچویشن زیادہ سیریس اس لیے ہے کہ ایک صوبے کے CM نے اٹھ کر یہ کہا ہے کہ میں کسی اور ریاست کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں، انگیجمنٹ کرتا ہوں۔ اب یہ ایک فیڈریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک خطرناک ایک صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو سکتی ہے، یا ابھی صرف انہوں نے تڑی دی ہے، دھمکی دی ہے، ابھی ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے۔ اس میں آپ بطور وفاق کے نمائندے
کیا لائے عمل طے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ حکومت سے، پاکستان کی حکومت سے اس قسم کا کوئی پلان بنا سکتے ہیں کہ آپ بے شک وفد لے جائیں وہاں پر افغانستان، جس میں سی ایم بھی شامل ہو، اور ایک جرگہ وہاں پر ہو جائے پٹھانوں کا کے پی میں تو، یا افغانیوں کا؟ ہمارا تو ایک جرگہ سسٹم بھی ہوتا ہے نا، تو کیا پاکستان سے کوئی وفد جا سکتا ہے جس کی کہ بے شک آپ رہنمائی کریں، سربراہی کریں اس وفد کی، سی ایم بھی ساتھ ہوں آپ کے، اور مسئلہ تو ہمارے سب کے صوبے کا ہے نا اور ملک کا ہے پھر ایونچولی؟ دیکھیں وہ لوگ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں جو یہاں پر دفاتر کھول رہے تھے، وہ لوگ مذاکرات کریں گے یہاں پر ملیٹنٹس کو لائے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، پرامن ہو گیا، آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ آج اس 2013 میں آپ بھی شاید ہیں کہ 2008 سے جب 13 تک ہماری حکومت تھی، صوبے میں کتنی بدامنی تھی، اسکول میں کتنی تھی، ہم نے 2013 میں ان کو ایک پرامن صوبہ دیا تھا، انہوں نے صوبے کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ان کو ہم نے ایک NFC اور ایک اچھا اور خوشحال صوبہ دیا تھا، آج ان کی کرپشن کی وجہ سے خزانے خالی ہو چکے ہیں۔ آج جب یہ سندھ پہ الزام لگاتے ہیں، آج سندھ تو کبھی نہیں رونا روتا کہ میرے پاس تنخواہیں نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، آپ ہی رونا روتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تنخواہیں نہیں ہیں۔ آپ کم کرپشن کریں جو آپ کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہے، آپ نوکریاں تک تو بیچ رہے ہیں، کلاس 4 تک کی تو نوکریاں آپ بیچ رہے ہیں، اور ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ پیسے لے رہے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں، کرپشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ایجنڈا ہے نہیں۔ روزانہ آپ لوگوں کے وزراء اور MPs گتم گتا ہوتے ہیں کرپشن کے اس کے اوپر، کبھی آپ نے صوبے کے امن کی بات کی ہے؟ یہ کیا بات ان کے ساتھ کریں گے؟ بات تو یہ ہے کہ کس بیس پہ یہ بات ان کے ساتھ کریں گے؟ انہی لوگوں نے تو ان کو لایا ہے، آج تک انہوں نے اپنے لوگوں نہیں، کے ساتھ لیکن یہ بات لوگ چیت ان نہیں کو کی۔ لائے تھے تو حالات تو ٹھیک تھے، حالات تو اب خراب ہوئے ہیں نا، وہی تو سوال ہے کہ اگر اتنے تو عرصے انہی میں لوگوں نے جن کو یہ ملنا تو لائے پڑے تھے گا انہوں نا نے تو قطبی ہتھیار صاحب، اٹھائے، بات تو انہوں کرنی نے پڑے گی ان سے ہتھیار نا۔ اٹھائے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ حکومت تو اپنے لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ پاڑا چنار میں آگ لگی ہوئی تھی، کون گیا تھا؟ ہوں بونو میں آگ لگی تھی، کون گیا تھا؟ اگر آج ڈی خان میں کیا انہوں نے کوئی کابینہ کا کوئی سنجیدگی دکھائی ہے؟ کیا انہوں نے وفاق سے مدد طلب کی ہے؟ سندھ میں اگر حالات خراب تھے، رینجرز بلا لی، رینجرز موجود تھی، یہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو افلاطون سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صوبہ جو ہے خدا نخواستہ جو ہے بدمنی کی طرف چلا جائے، حالات خراب ہو جائیں۔ لہٰذا یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی میپ نہیں ہے۔ ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو منصوبہ تھا، بلین ٹری، آج آپ دیکھیں ٹبر مافیا کے جو ہے ان سے پیسے لے کے سارے درختوں نے بیچ دیے۔ BRT دیکھیں کرپشن، گندم پہ یہ پیسے کھا رہے ہیں، ہیلتھ میں یہ لوگ ملوث ہیں، دستانوں تک کے جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ کس چیز پہ آپ روئیں گے کہ جس میں ان کی جو ہے وہ کرپشن ملوث نہیں ہے؟ تو یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ان کو صوبے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ ہم کس طریقے سے پیسے کمائے اور مال کمائے اور جو ہے نا پتہ نہیں کیا کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، گورنر راج تو نہیں لگا رہے، کوئی پلان تو نہیں ہے ایسا، یا ہے کہیں سچویشن اس طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو کوئی نہیں گورنر راج لگانا ہے، گورنر راج کے اپنے طریقار ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اگر آپ کا ایک مرض ہے اور آپ کو اس مرض بڑھ جاتا ہے، نارملی اگر آپ دیکھیں کہ مریض ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اگر آپ کا یہ زہر پھیل رہا ہے تو آپ ایک ٹانگ کاٹ لیں یا ہاتھ کاٹ لیں تو آپ کا باقی جسم بچ سکتا ہے۔ تو باقی لوگ آخر کار یہی کرتے ہیں کہ یار ہم تھوڑی سی ٹانگ کاٹ لیتے ہیں یا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہیں اور اپنا جو ہے جسم بچا لیں۔ تو یہ تو جو ہے اب اس پہ تو میرے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو سیاسی یتیم ہیں، یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، لہٰذا جو ان کے کرتوت ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔